والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. والفصاحة في المفرد. مصنف علیہ رحمہ نے آپ کو فصاحت اور بلاغت کا لغوی معنی بتا دیا. اور پھر تقسیم بھی کر دی ہے کہ فصاحت 3 قسم پر ہے: فصاحت فی المفرد، فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم. اور بلاغت 2 قسم پر ہے: بلاغت فی المتکلم اور بلاغت فی الکلام. پھر ہر ایک کا تعریف کر رہے ہیں یہاں سے. فصاحت فی المفرد کو مقدم کیا اس لیے کہ فصاحت کو مقدم کیا اس لیے کہ فصاحت کا سمجھنا، بلاغت کا سمجھنا فصاحت پر موقوف ہے، کیونکہ بلاغت کے تعریف میں فصاحت بھی مذکور ہے. پھر اس کے بعد فصاحت فی المفرد کو مقدم کیا فصاحت فی الکلام اور متکلم سے، اس لیے کہ فصاحت فی الکلام اور فی المتکلم ان دونوں کا سمجھنا فصاحت فی المفرد کے سمجھنے پر موقوف ہے. اب فصاحت فی المفرد کس کو کہتے ہیں؟ مصنف نے آپ کو تعریف کر دی کہ خلوص ہو من تنافر الحروف والغراوت و مخالفت القیاس اللغوی. 3 چیزوں سے خالی ہو یہ مفرد. 3 چیزوں سے کیا ہو؟ تنافر حروف سے خالی ہو، غرابت سے خالی ہو، مخالفت قیاس لغوی سے. اب ہر ایک کا تعریف تنافر کا معنی بھی بتا رہا ہے، غرابت کا بھی بتا رہا ہے، اور مخالفت قیاس لغوی بھی بتا رہا ہے. یعنی قیاس لغوی سے مراد وہ مراد ہیں جو لغت کے تتبع و تلاش سے لیا گیا ہو. پھر مصنف نے آپ کو بتایا کہ فصاحت کے تعریف میں خلوصہ کہنا یہ چشم پوشی ہے، صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فصاحت فی المفرد یہ وجودی ہے، اور اس کے تعریف آپ خلوصہ سے آدمی سے کر رہے ہو. کس سے کر رہے ہو؟ تو وجودی کے تعریف آدمی سے کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. لیکن چونکہ بالکل غلط بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے مصنف نے غلط نہیں کہا بلکہ چشم پوشی کہا. اب تنافر کس کو کہتے ہیں؟ مصنف نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تنافر کہتے ہیں کلمے کے اندر ایسا صفت پائے جانا کہ زبان پہ وہ ثقیل ہو اور اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے. ادائیگی کیا ہو جائے؟ جیسے مستشراتن. یہ زبان اس لفظ کو ثقیل سمجھ رہا ہے. کیا سمجھ رہا ہے؟ پھر آپ کو بتا دیا کہ مستشرات یہ امرؤ القیس کے شعر میں ہے: غدائرہ مستشرات الی العلا تظل العقاص فی مثنی و مرسلی. میں نے بتا دیا آپ کو کہ غدائرہ اس کے زلفیں میرے ممدوح کے، مستشرات الی العلا اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے، اور عقاص جو ہے یہ مثنی اور مرسل میں چپ گیا ہے. یعنی اس سے مقصود ممدوح کے سر کے بال کے زیادت کو بیان کرنا ہے. آپ کو بتایا کہ غدائر جمع ہے غدیرہ کے، اور یہ زوائب کے معنی میں ہے اور زلفوں کو کہتے ہیں. اور ضمیر راجع ہے فرع کی طرف، جو پہلا والا شعر میں ہے: وفرع یزین المتنا اسود فاحم. جو پہلے جملے میں ہے شعر کے پہلے بیت میں، اس کے طرف راجع ہے. فرع کہتے ہیں عام بال کو، اور زوائب کہتے ہیں زلفوں کو جو سامنے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ مستشرات کے متعلق پھر آپ کو بتا دیا، یہ 3 دفعہ بتا رہا ہوں یہ سبق آپ کو. بات سمجھ میں آئی نا؟ مستشرات اس میں 2 احتمال ہیں. یہ زا کے کسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اسم فاعل ہوگا. کیا ہوگا؟ اسم فاعل. اور اس صورت میں یہ
لازمی ہوگا. استشزرہ اس صورت میں جو ہے استشزرہ ارتفع اوپر اٹھا لازمی ہو جائے گا. دوسرا صورت یہ ہے کہ ذات پر فتحہ ہو، اسم مفعول کا صیغہ ہے، اٹھایا گیا، تو اس صورت میں یہ استشزرہ رفعہ کے معنی میں اس کو اٹھایا. خود اٹھنا اور اٹھانے میں فرق ہے نا، ایک لازمی ہو گیا دوسرا متعدی. علا جمع ہے علیا کے، کس کے؟ اور علیا جو ہے یہ مؤنث ہے اعلیٰ کے، یعنی اوپر کے طرف. تزلو معنی تغیبوں کے ہیں، یعنی چھپ جاتا ہے. عقاص جمع ہے عقیصہ کے، عقیصہ کہتے ہیں الخصلۃ المجموعہ من الشعر، بال کے اس غچے کو جو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے. مثنیٰ اس بال کو کہتے ہیں جو بٹے ہوئے ہو دو حصوں میں، الگ الگ کر کے باندھ لیا گیا. اور مرسل اس کو کہتے ہیں جو اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، ایسے ہی لٹکایا بغیر تقسیم کیے. یہ مثنیٰ کے خلاف ہے. تو پھر آپ کو بتا دیا کرنا ذوائبہ مشدودۃ علی الراس بخیوط. شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ذوائبہ میرے ممدوح کے زلفیں تار کے ساتھ سر کے بیچ میں باندھ لیے گئے ہیں. وَأَنَّ شَعْرَهُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قَاسِمٍ وَمُثَنَّى وَمُرْسَلِ. پھر شعر اس کے بال جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہے، قاص ہے، مثنیٰ ہے، مرسل ہے. ظاہری بات ہے جب بال زیادہ ہوں گے تو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے نا. جب بال کم ہو گنجا ہے تو اس کو کہاں سے تقسیم کریں گے؟ ہاں بھائی. تو والاول یغیب فی الآخرین والغرض بیان کثرت الشعر. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گیا؟ والضابطۃ ہا ہونا. اب چونکہ اس میں اختلاف تھا کہ تنافر کس کو کہیں گے، باخبر آپ کو بتا دیا. تنافر اس کو کہتے ہیں کہ زبان اس کو ثقیل سمجھیں، ادائیگی مشکل ہو. اس کے لیے کوئی قاعدہ و ضابطہ ہونی چاہیے نا. ایک لفظ ایک زبان بھی بھاری ہوتا ہے، دوسرے کے زبان سے وہ آسان ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی اس کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے، دوسرا ادا نہیں کر سکتا. نہیں سمجھے؟ کوئی ضابطہ بتائیں تاکہ سب پہ اس پر عمل ہو جائے. تو مصنف نے آپ کو قاعدہ اور ضابطہ بتا دی. ضابطہ یہ ہے کہ ذوق سلیم، جس کے ذوق سالم ہے، ذوق سلیم جس چیز کو کے تلفظ کو مشکل سمجھیں تو یہ متنافر ہے. یہ کیا ہے؟ چاہے یہ ثقل قرب مخرج کی وجہ سے ہو یا بعد مخرج کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. سمجھ میں بات آئی؟ اور یہی بات، یہ ضابطہ کس نے ذکر کیے؟ کہتا ہے ابن الاسیر نے ذکر کیے ہیں. المثل السائر اس کے لغت کا کتاب ہے مشہور، اس میں اس نے یہ ضابطہ بیان کیا. اب بات ختم. وزعم بعضهم ان منشأ الثقل فی مستشزرات. یہاں سے خلخالی کا رائے ذکر کر رہا ہے. علامہ خلخالی یہ فرماتے ہیں کہ مستشزرات میں ثقل کا سبب شین معجمہ جو محموسہ اور رخوہ ہے. کیا ہے؟ جو شین، اس کے اندر 2 صفت پائے جاتے ہیں. ایک محموسہ ہے، آواز پستی کے ساتھ نکلتا ہے. رخوہ نرمی کے ساتھ نکلتا ہے. وہ واقع ہو رہا ہے تا اور زا کے درمیان. تا اور تا جو ہے یہ شدیدہ ہے. کیا ہے؟ یہ رخوہ کا ضد ہو گیا. زا جو ہے یہ مجہورہ ہے، یہ محموسہ کا ضد ہے. 2 متضادین کے بیچ میں کیا آ گیا؟ یہ شین آ گیا. تو اس وجہ سے ثقل پیدا ہوا. کیا ہوا؟ اگر مستشراتن کے بجائے مستشرفن کہتے ہیں تو لزال ثقل.
ثقل کیا ہو جاتا؟ دور ہو جاتا. لیکن علامہ تفتازانی رحمہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے. خلخالی کے اس وجہ سے خوش ہے، اس سے کہتا ہے وفیہ نظرنا، اس میں گڑبڑ ہے. اس میں کیا ہے؟ اب وجہ گڑبڑ کیا ہے؟ تو مصنف کہہ رہے ہیں وجہ گڑبڑ یہ ہے، را جو محملہ ہے یہ بھی تو مجہورہ ہے. یعنی اگر آپ زا کو ہٹاؤ گے، زا کے جگہ پر کیا آ جائے گا؟ را آ جائے گا، اور را بھی وہی مجہورہ ہے. تو جو علت آپ بتا رہے ہیں وہ علت تو زا کو ہٹانے کے بعد بھی پایا جاتا ہے. تو پھر مستشرفون کو کیا کہیں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ ثقیل نہیں ہے؟ یہ تو پھر غلط ہوئی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا آگے آ جائیں. وقیل ہے ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحہ. پہلے تو وجہ کس کا ذکر کیا؟ خلخالی کا. اب زوزنی کا ذکر کر رہا ہے. کس کا ذکر کر رہا ہے؟ علامہ زوزنی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مستحضرات کے اندر قریب المخرج الفاظ ایک ساتھ آ گئے. کیا آ گئے؟ جب قریب المخرج حروف ایک ساتھ آ گئے تو یہی سبب ثقل ہے. یہی کیا ہے؟ جو فصاحت کا مخل ہے. زوزنی کا وجہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس میں ایک اعتراض وارد ہوا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ قریب المخرج حروف جب ایک ساتھ آ جائیں تو وہ ثقیل ہوگا، جب ثقیل ہوگا تو وہ فصیح نہیں ہوگا. تو قرآن کریم میں الم احد، اس آیت میں حمزہ عین ہاں ایک ساتھ آ گئے نہیں آ گئے، اور تینوں حروف حلقی ہیں، قریب المخرج ہیں. تو پھر یہ آیت بھی کیا ہوگا؟ فصیح نہیں ہونی چاہیے. اور جبکہ یہ بات غلط ہے کہ قرآن کریم کا کوئی کلمہ غیر فصیح ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ آپ کا وجہ صحیح نہیں ہے. تو اس کا زوزنی کی طرف سے جواب آ گیا. کیا آ گیا؟ زوزنی یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک طویل کلام ہو عربی کے، اور اس میں سے اگر دو چار الفاظ غیر عربی کے آ جائیں تو اس کلام کو کوئی غیر عربی نہیں کہتا. تو اسی طرح اگر طویل کلام ہو فصیح ہو، اس میں دو چار الفاظ اگر غیر فصیح بھی آ جائیں تو اس کلام کو غیر فصیح نہیں کہیں گے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ جیسے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیہ، عربی زبان میں ہے نا. تو بہت سے الفاظ جیسے سجیل ہے، بات سمجھ میں آئی نا. اور اسی طرح انبیاءوں کی جو نام ہے بعض وہ غیر عربی ہیں. کیا ہے؟ غیر عربی ہیں. قسطاس ہے وہ غیر عربی ہے، رومی زبان ہے. تو دو چار غیر عربی الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں استعمال ہونے کی وجہ سے وہ عربی سے نہیں نکلے. تو اگر دو چار غیر فصیح الفاظ آ بھی گئے تو قرآن کی فصاحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. تو مصنف رحمہ زوزنی پر رد کر رہا ہے کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے. آپ نے قیاس کیا عربی پر نا، عربی میں تو یہ بات صحیح ہے کہ طویل کلام ہو، دو چار الفاظ غیر عربی کے آ جائیں تو اس کلام کو عربی ہی کہتے ہیں. لیکن فصاحت کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ قیاس مع الفارق ہے. اس لیے کہ فصاحت کے لیے تو ضروری ہے اس کے کلمات سب کے سب فصیح ہوں، لیکن عربی کلام کے لیے ہر کلمے کا عربی ہونا ضروری. بات سمجھ میں آئی؟
دوسری بات یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، یہ زوزری نے ماقبل یہ کہا تھا کلام سے کیا مراد ہے؟ ما لیس بکلمۃ۔ کلام سے کیا مراد ہے؟ ما لیس، تو ما لیس بکلمۃ ہے تو مرکب ناقص بھی کلام کے اندر شامل ہے۔ مصنف نے اس پر رد کیا تھا، مصنف نے کہا نہیں، زیادہ راجح یہ ہے کہ مفرد میں شامل ہے، لیکن زوزری نے یہ کہا مرکب ناقص بھی کلام میں شامل ہے۔ جب یہ آپ شرط لگائیں گے کہ اس کے مفردات فصیح ہو تو پھر مرکب ناقص اور مرکب تام دونوں میں یہ خرابی پائے جائیں گے۔ کیا پائے جائیں گے؟ خرابی دو میں آ جائیں گے۔ اور بخلاف مصنف کے اگر وہ مفرد میں مان رہا ہے، مرکب ناقص کو کس میں شامل کر رہا ہے؟ مفرد میں، تو لہٰذا وہاں خرابی صرف کلام مرکب تام میں آ جائے گا، کیونکہ مفردات میں سے اگر کوئی ایک فصیح نہ ہو تو خرابی صرف ایک میں آتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے مسلک کے مطابق خرابی دو میں، یعنی مرکب ناقص میں بھی آتا ہے اور مرکب، کیونکہ مرکب ناقص کے اجزاء میں اور مفردات میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ فصیح ہونا شرط ہے، اور مرکب ناقص تام کے لیے بھی یہی شرط ہے۔ ایک یہ اس کے ضعیف ہونے کا دلیل یہ ہے، آپ یہ کہتے ہو تو قرآن میں دو چار الفاظ غیر فصیح بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن میں یہ دو چار الفاظ غیر فصیح کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ یا تو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فصیح لفظ نہیں ملا، یا تو یہ کہیں گے نا، تو اللہ کے طرف جہالت کا نسبت ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی، یا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عجز سے بھی پاک ہے اور اللہ جہالت سے بھی پاک ہے، تو اس لیے کوئی ایک لفظ بھی قرآن کریم کے غیر فصیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وجہ سرے سے ہے نہیں کہ قریب المخرج کی وجہ سے جو ہے مستشراتن کیا ہو گیا؟ ثقیل ہو گیا۔ اب آئیں دیکھیں کتاب، وقیل ان قرب المخارج، اور یہ کہا گیا زوزنی کی طرف سے ان قرب المخارج سبب لثقل، مخرج کا قریب ہونا یعنی قریب المخرج ہونا حروف کا سبب لثقل، یہ بھی سبب ہے ثقل کے، المخل بالفصاحت، جو فصاحت کے لیے معارض ہے، فصاحت کے لیے خلل کا سبب ہے۔ وَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، باری تعالیٰ کا یہ قول اب اعتراض وارد ہوا، آپ کہتے ہیں قرب مخرج مراد ہے، تو قرآن میں تو قریب المخرج الفاظ موجود ہیں، جیسے علم احد ثقلاً، پھر آپ کے اس قاعدے کے مطابق اس میں ثقیل ہو، قریباً من حد التنافر ہے، حد تنافر کے حد تک پہنچ گیا، کیونکہ حمزہ عین ہا تینوں حروف حلقی ہے، تینوں کیا ہیں؟ تو پھر فیخل بفصاحت الکلمت، تو جب کلمہ غیر فصیح ہو گیا تو اس سے یہ بھی کیا ہو گیا؟ کلام بھی غیر فصیح ہو گیا۔ آگے پھر جواب آ گیا ان کی طرف سے زوزنی کی طرف سے جواب آ گیا، لیکن الکلام الطویل، لیکن طویل کلام المشتمل علی کلمت غیر فصیحۃ، وہ کوئی ایک یا دو کلمہ غیر فصیح پر مشتمل ہو، لا یخرج عن الفصاحہ، اس کو فصاحت سے نہیں نکالتا، یعنی ایک دو الفاظ اگر غیر فصیح بھی ہو تو وہ فصاحت سے کلام، کما لا یخرج الکلام الطویل، جس طرح نہیں نکلتا ہے طویل کلام اعلی جو مشتمل ہو اعلیٰ کلمت غیر عربیت، دو چار غیر عربی کلمے پر ان یکون عربیا، تو وہ کلام عربیت سے نہیں نکلتا،
دو چار حروف کلمات جو ہے اگر غیر عربی آ جائیں تو وہ عربیت سے نہیں نکلتا. جیسے آپ کو بتایا جی قسطاس رومی زبان ہے، اور اسی طرح سجل ہے، یہ فارسی لفظ ہیں. مشکات ہے، بات سمجھ میں آئے نا. اور اسی طرح بعض انبیاؤں کے نام ہے تو وہ عجمی ہیں لیکن قرآن کریم میں وارد ہیں. لیکن اس کا کئی جوابات دیے گئے کہ چونکہ یہ الفاظ عجمیت سے جو ہے عربیت میں منتقل ہوئے تھے. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے زبان سے آ کے پھر اس زبان کا حصہ بن جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ وفیہ نظرنا، زوزنی کے اس بات میں گڑبڑ ہے. کیا ہے؟ اب گڑبڑ کیوں ہے؟ لأن فصاحت الکلمات ماخوذۃ فی تعریف فصاحت الکلام، اس لیے کہ فصاحت کلام یہ لیا گیا ہے، فصاحت کلمات جو ہے یہ لیا گیا ہے فصاحت فی الکلام میں. یعنی فصاحت فی الکلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کلمات کیا ہو؟ فصیح ہو. یعنی ہر کلمہ کیا ہو؟ من غیر تفرقۃ بین طویل و قصیر. یہ فرق نہیں ہے کہ وہ کلام طویل ہے یا مختصر ہے. تو آپ کہیں گے کہ طویل کلام ہو، اس میں اگر دو چار غیر فصیح بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسی بات. علی ان ھذا القائل، یہ جو کہنے والا ہے، کون کہنے والا؟ زوزنی. یہ الزامی جواب ہے، یہ الزامی. فسر الکلام، اس نے کلام کا تفسیر کیا ہے بما لیس بکلمۃ، ماخبر اس نے کہا کہ کلام اس کو کہیں گے جو کلمہ نہ ہو. والقیاس علی الکلام العربی فاصل، تو جب اس نے کلام کا تشریح لیس بکلمۃ کہا تو مرکب ناقص بھی اس میں شامل ہو گیا. تو لہٰذا مرکب ناقص اور مرکب تام دونوں کے کلمات کا فصیح ہونا لازمی ہو گیا. اگر کوئی ایک فصیح نہیں ہے تو پھر دو جگہوں پر خرابی لازم آئیں گے، مصنف کے نزدیک، زوزنی کے نزدیک. لیکن اگر مصنف کے نزدیک دیکھا جائے شارح کا تو وہ تو مفرد بھی شامل کر رہا ہے نا، وہاں تو صرف ایک میں ہوگا کلام میں. والقیاس علی الکلام العربی ظاہر الفساد، یہاں قیاس کرنا کلام عربی پر، کس کو؟ کلام فصیح کو کلام عربی پر قیاس کرنا، یہ ظاہر الفساد ہے. ظاہری طور پر یہ فاسد ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے. کیوں؟ بتائیں جلدی. اس لیے کہ طویل کلام عربی کلام کے لیے ہر کلمے کا عربی ہونا ضروری، لیکن ایک کلام فصیح کے لیے ہر کلمے کا فصیح ہونا ضروری ہے. دونوں میں فرق ہے. تو آپ قیاس کیسے کر سکتے ہو؟ ولو سلما، یہ جواب تسلیمی. چلو ہم نے مان لیا آپ کی بات. کون سی بات؟ کہ یہ سبب ثقل جو ہے قرب مخارج ہے. کیا ہے؟ اور قرآن کریم میں جو ہے علم عہد میں غیر فصیح لفظ آ گئے قرب مخرج کی وجہ سے. تو عدم خروج صورت من الفصاح الفصاح اگر ہم مان بھی لیں، ایک صورت نہیں نکلتا ہے فصاحت سے، دو چار اگر کلمات غیر فصیح بھی آ جائیں. فمجرد اشتمال القرآن علی کلام غیر فصیح، قرآن کریم کو ایک کلام غیر فصیح پر مشتمل ہونا، کلام سے یہاں مراد کلمات ہے. یعنی قرآن کریم کا دو چار کلمات کا غیر فصیح ہونا، بل اعلیٰ کلمت غیر فصیحت، بلکہ ایک بھی غیر فصیح کلمے پر مشتمل ہونا، مما یقودہ الی نسب الجہل، یہ کھینچ کر لے جاتا ہے اللہ کے طرف جہالت کے نسبت کے لیے، او العجز، یا اللہ کے طرف عجز کا، اللہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ کوئی نہیں ملا، یا یہ ہے کہ ہے لیکن اللہ کو پتہ نہیں چلا. جہل میں ضروری ہے ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتا ہے باہر میں لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اور عجز میں کیا ہوتا ہے کہ تو ہوتا ہی نہیں سرے سے، اللہ کی طرف نسبت ہو رہا ہے. عن ذالک علوا کبیرا، اللہ تو اس سے بہت بلند اور بالا ہے. اللہ عجز سے بھی اور جہل سے بھی پاک ہے. یعنی مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں، چلو آپ کے بات ہم نے مان لی
دو چار غیر فصیح الفاظ اگر قرآن میں آ بھی گئے تو قرآن غیر فصیح نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ دو چار غیر فصیح الفاظ قرآن میں آئے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کو فصیح لفظ نہیں ملا اللہ کو، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہو گیا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ تو اس لیے علم احد میں جو قرب مخارج کے الفاظ آئے ہیں یہ سبب ثقل نہیں ہے۔ جب سبب ثقل نہیں ہے، سر قرآن کریم کے کوئی کلمہ بھی غیر فصیح نہیں ہے، غیر فصیح۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد ہو جائے گا؟ دیکھیں جلدی دیکھیں۔